خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھتے ہیں لائیو فون ان شو ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک لائیو فون ان پروگرام ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں فیض بخشی صاحب، سیکرٹری جنرل کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز۔ ناظرین، اگر آپ فیض صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں، خاص طور سے ریگارڈنگ جو آج کل یہ راٹن میٹ کی کرائسس ہو گئی ہے، یا چیمبر سے متعلق تاجروں سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کرال کرتے ہوئے ملیں گے۔ فیض صاحب، خوش آمدید ہے آپ کا۔ شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ فیض صاحب، پچھلے 1 ہفتے سے آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ کی نالج میں ہوگا، ہمارے یہاں کشمیر میں یہ سڑے ہوئے میٹ اور چکن کی بڑی پرابلم شروع ہو گئی ہے اور لوگوں میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے اس سلسلے میں۔ دے فیل ڈسٹربڈ کیونکہ فوڈ چین ہی ڈسٹرب ہو گئی، تو اس وجہ سے وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ کہیں انہوں نے پہلے کھایا تو نہیں ہے، اگر کھا رہے تھے تو کھا کیا رہے تھے۔ سر، اس میں آئرنی یہ ہے کہ لانے والے بھی ہم ہی ہیں اور کھانے والے بھی ہم ہی ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جس طرح لوگوں کے لیے سرپرائز تھا، کیا آپ لوگوں کے لیے بھی سرپرائز تھا؟ چیمبر کے لیے بھی سرپرائز تھا؟ جی، یہ تو بالکل ہمارے لیے سرپرائز تھا۔ یہ کافی شاکنگ تھا کہ اس قسم کا بھی یہاں کام ہوتا ہے، یا جو جس تعداد میں یہ تعداد، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم نے 1200 کلو گرام کا یہ جو تھا راٹن گوشت تھا، جس قسم پیکڈ گوشت تھا، وہ پہلی بار پکڑا کہ یہ تو ہمارے لیے چیمبر کے لیے پورے جموں کشمیر کے لیے بڑے اچنبے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے کافی جگہ، کبھی یہ بمنا میں پکڑا ہے، کبھی ناؤگاں میں پکڑا ہے، کہیں اور ایریاز میں بھی پکڑا گیا۔ اس کے معنی ہے کہ یہ بڑی لارج اسکیل پر یہ کام ہو رہا ہے، اور کب سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس پر سرکار سے کشمیر چیمبر آف کامرس نے ڈیمانڈ کری۔ ہم پہلے آرگنائزیشن تھی جن نے اس پر بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا، اور ہم نے گورنمنٹ سے ایک ڈیمانڈ کری کہ فوری اس پر پولیس کارروائی کے FIR کیا جائے، اور FIR اس کے بعد یہ لانچ کیا گیا FIR، اور وہ پولیس جو ہے تحقیقات کر رہی ہے۔ لیکن اس کی تہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیر کے عام طور پر جو مسلم کمیونٹی ہے یا باقی غیر مسلم کمیونٹی ہے، کافی تعداد میں گوشت کھاتے ہیں۔ کافی گھرانوں میں تو روز پکتا ہے، نان ویج ہے، گوشت پکے یا چکن پکے یا پولٹری کا کوئی آئٹم پکے، ہر دن یہ پکتا ہے۔ تو اس سے ہر گھر میں، ہمارے گھر میں بھی، یا جس گھر میں جسے بات کرتے ہیں، وہ تشویش وہی ہم نے کیا کھایا، ہم کیا کھاتے رہتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن میں اگر کوئی بھی گھر میں کوئی چکن یا وہ اس قسم کا جو ریڈی میڈ باہر سے وہ سوچتا ہوگا، ریسٹورنٹ میں جائے، ہوٹل میں جائے، کہ وہ پہلے سوال اس میں یہ آتا ہوگا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم کیا کھا چکے ہیں، کیا ہمیں یہ کھانا چاہیے، نہیں بھی کھانا چاہیے۔ اس کا جواب تبھی ملے گا جب پولیس اور سرکار پوری طرح سے تحقیقات کرے گی اس بات کی کہ کیسے ہوا ہے۔ کہ ایک تو یہ آنا، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ باہر سے ہمارے پولٹری یہ آئٹمز آتے ہیں، گوشت باہر کافی کچھ زیادہ گوشت ہمارا باہر سے دلی سے آتا ہے، راجستھان سے آتا ہے، اور بھی جگہوں سے آتا ہے پولٹری۔ آپ کی نالج میں ہے یہ چیمبر کے نالج؟ ہاں، ہماری نالج میں ہے کہ پولٹری پہلے سے آتی ہے۔ پولٹری نہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں، ہماری نالج میں یہ نہیں، یہ پیکڈ والا گوشت نہیں، پیکڈ والا ہماری نالج میں نہیں ہے کہ اس قسم کا یہ آتا ہے، کہ اور اس یہ کوالٹی کا ہے جس میں۔ تو یہ بڑی گہری تشویش، اس بارے میں گہری تشویش ہے، جو ہر ایک گھر میں ہر ایک شخص کو بڑی گہری تشویش ہے۔ سر، یہ جو لوگ اس کے ساتھ بزنس کر رہے تھے، جن لوگ یہ کر رہے تھے، بیچ رہے تھے، اب ان لوگوں کے جو گوڈاؤنز وغیرہ ان کے تھے جہاں یہ رکھتے تھے مال، تو وہاں ان کا یہ سڑ رہا ہے، پہلے بھی شاید خراب رہا ہوگا۔ اب ان لوگوں نے کئی جگہوں پر یہ پھینکنا شروع کر دیا ہے۔ سورا بہلوجی پورہ میں دیکھا گیا، وہاں سے انہوں نے پھینکا تھا۔ نوگاں میں اوپن ایریا میں پھینکا تھا، جہاں سے انوائرمنٹل کنسرنز پیدا ہو گئی، کیونکہ بدبو پیدا ہوگی جب یہ سڑنا شروع ہو گیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھینکنے سے ہی ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں، میں ایک انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، انوائرمنٹل پالیسی گروپ کا میں کنوینر ہوں۔ انوائرمنٹ کے لیے ہم خاص یہ خیال رکھتے ہیں کہ انوائرمنٹ خراب نہیں ہو۔ ایسی
چیزیں یہ حرکتیں کرنے سے ہمارے اور بھی رسک بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کی جو بدبو ہے، اس کی اثرات ہیں وہ ہوا میں مل جاتے ہیں، ہماری ہوا بھی زہر آلود ہو جاتی ہے، اور وہاں سے چلنا پھرنا اس ایریاز میں لوگوں کے لیے یہ کافی بیماریاں پھیلنے کا اس میں ہے۔ میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ جن نے کیا ہے، غلطیاں کری ہیں، اگر کسی کے پاس یہ ہے وہ میونسپلٹی کو فون کر لیں، بھائی ہمارے پاس پڑا ہوا، تاکہ میونسپلٹی وہ اٹھائے، ایک سسٹم کے تحت اٹھائے اور ڈسپوز آف اس کو کرے۔ اس کے کہ ہر جگہ پھینکے، رات کے اندھیرے میں پھینکے، آج ادھر پھینکے، کل ادھر پھینکے، پرسوں ادھر پھینکے، اور ایک بار وہ اپنا اگر کسی کے پاس ہے چھپانے سے نہیں ہوگا، کیونکہ پولیس تہ تک پہنچ جائے، اور پولیس کو تہ تک پہنچنا چاہیے، پوری انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، یہ کون منگوا رہا ہے، کس قسم کا گوشت منگوا رہا ہے۔ کافی اس میں یہ ہیں جو صحیح گوشت منگوا رہے ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہے اس پر یہ خراب گوشت یا پیک جو خراب باہر خراب ہوا ہو یا مرا ہوا گوشت وہاں پیک کر کے یہاں بیچیں، تو تاکہ ایک بات یہ کلیئر ہو جائے، اور تاکہ لوگوں کے ذہن میں، اب ہمارے گھروں میں بیمار ہیں، کچھ بزرگ بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں جن کا یہ سٹیپل خوراک ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہونا چاہیے، چکن کا ایک پیس ہونا چاہیے، اس میں پروٹین بھی ہے، گوشت میں پروٹین ہے، چکن میں پروٹین ہے، پروٹین بہت ضروری ہے۔ بیسکلی ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ویجیٹیرین زیادہ سے زیادہ لوگ بن جائیں گے ایسے حالات میں، تو تہ تک پہنچ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسی حالات میں۔ یہ 2 جگہ لکھن پور میں بھی ہمارا وہ ہے، وہاں چیک ہو جانا چاہیے کیوں نہیں ہوا، اور قاضی گنڈ میں بھی اگر یہ وہاں سے ٹرکوں کے ٹرک آ رہے ہیں یا کنٹینرز آ رہے ہیں، ان کی چیکنگ کیوں نہیں گئی، اور جو یہاں ڈیل کرتے ہیں ان پر کیا ریگولیشنز ہے، ڈپارٹمنٹ جو اس کے ساتھ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ جو ہے ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے، سری نگر میونسپل کارپوریشن ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ہر یا گاؤں میں میونسپل کمیٹی ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ ان کو نبھانی چاہیے، کیونکہ بیسک ایک فنڈامنٹل رائٹ ہمارا ہے کہ صحت کا کہ رائٹ ٹو فوڈ ہے، رائٹ ٹو لیو ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، یہ تو ہماری زندہ اس لائف کو یہ انفریج کرتا ہے کہ ہمیں زہر آلود چیزیں یا چیز جن سے ہماری صحت پر اثر پڑ جائے گا وہ ہمیں کھلایا جائے، اور ان چیکڈ ہے، اور اتنی تعداد میں اتنے قانون میں خراب یعنی پھینکا جائے، تو کتنا کھلایا گیا ہے اور کتنا کھلایا جا چکا ہے، وہ تو دیٹس $1 ملین کوشچن۔ فیض صاحب، جب سے یہ منظر عام پہ آیا ہے کہ اس طرح کا کاروبار ہو رہا تھا، چیمبر نے بھی کئی میٹنگز وغیرہ کری ہیں، آج بھی اخبار میں آپ کا ایک ہیڈ لائن ہے، بڑا سا نیوز آئٹم، تو کیا ڈیلیبریشنز رہی آپ کے اندر وہاں چیمبر میں سب لوگوں میں؟ ڈیلیبریشنز یہی رہی، تو ہم نے جو یہاں پولٹری ڈیلرز ان کے پریزیڈنٹ ہے بٹ صاحب، وہ بھی ہمارے پاس آئے، ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کری یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کی وجوہات۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو یہاں پولٹری کے جو آئٹمز ہیں وہ مہنگے پیدا ہوتے ہیں، مہنگائی ہے، یعنی ہمارا چکن بھی جو ایک مانڈے وہ بھی باہر سے آتا ہے، اور اس کا چارہ جو ہے جو ان کو کھلاتے ہیں وہ بھی باہر سے آتا ہے۔ یہاں کی جو پولٹری فارم، یہاں جو پولٹری فارم یہاں وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی پالیسی نہیں، حالانکہ میں نے دیکھا 2020 کی گورنمنٹ نے پولٹری کے لیے یہ پالیسی کری، اور 2023 میں چیف سیکرٹری صاحب نے ایک اس میں میٹنگ کری، ریویو کری ہے کہ پولٹری جو پالیسی ہے وہ کریں، اور یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے، ان نے ان کے انسینٹیو بھی رکھے ہیں، یعنی اگر کوئی پولٹری فارم کھولے، ڈیزل جنریٹر سیٹ وغیرہ جو ان کے لیے کافی لیکن کچھ دقتیں ہیں اس پالیسی کے امپلیمنٹیشن میں، وہ دقتیں گورنمنٹ کو دور کرنی چاہیے، تاکہ ہماری خود کی یہاں پولٹری جو انڈسٹری ہے یہ کوئی چھوٹی انڈسٹری نہیں ہے، شاید وہ کہہ رہے تھے 2500 کروڑ کی انڈسٹری ہے، اور ہمارے جو گوشت ہے آج سے 20 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ 500 کروڑ کا گوشت یہاں آتا ہے باہر سے، لیکن مجھے لگتا ہے آج یہ گوشت جو ہمارے ہزاروں کروڑ کی آتا ہوگا، اور اس کے لیے باضابطہ ریگولیشن ہونی چاہیے، باضابطہ پالیسی ہونی چاہیے، اور تاکہ ہماری جو سیلف یہاں اس سے ہماری ایک تو ڈپینڈنس کم ہو جائے گی، اور ہماری کافی حد تک ان ایمپلائمنٹ جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، کافی لوگ اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ فیض صاحب، ایک تخمینے کے مطابق ہمارے یہاں جو کشمیر میں سالانہ گوشت کی کھپت ہے وہ 60,000 ٹن ہے، 60,000 ٹنز وی کنزیوم،
اس کا مطلب ہے ایک مہینے میں 5000 ٹن ہمیں گوشت چاہیے، اور اگر پر ڈے کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا یہ آتا ہے سم 1,66,000 کلو پر منتھ ہمیں چاہیے، اور شاید اتنی کھپت ہم پوری انڈیپینڈنٹلی یہاں کشمیر میں پورا نہیں کر پاتے، باہر سے منگانا پڑتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوکلی اس کو یہاں پروڈیوس کیوں نہیں کرتے؟ وائی کانٹ وی میٹ دا ڈیمانڈس لوکلی؟ یہاں جو لوکل کہتے ہیں کہ ہمارے جو کاسٹ پڑتا ہے وہ زیادہ پڑتا ہے، کیونکہ چارہ بھی باہر سے آ جاتا ہے، اور سر وہ ہے گرین ایریا ہے یہاں ماحول، وہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو زیادہ گوشت آتا ہے وہ راجستھان کے سے آتا ہے، جو راجستھان ایک ریگستان، ریگستان سے اگر وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، کرتے ہیں تو وہ جو نارتھ انڈیا کو سپلائی کرتے ہیں، اور نارتھ انڈیا کو سپورٹ کر کشمیر میں بھی سپلائی کرتے ہیں، اور یہاں جو پہاڑ، یہ جو گجر بکروال ہے، یہ بھی کافی تعداد میں سردیوں میں راجوری سائڈ میں چلے جاتے، پونچھ سائڈ میں، گرمی میں یہاں آ جاتے، کنگن سائڈ سے چلے جاتے، داشی گاؤں پہاڑوں میں کافی گھاس وغیرہ ہوتی ہے۔ مجھے یہ کہ ان کے جو یہاں پروڈکشن میں یا جو دقتیں ہوں وہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہے، یہ نہیں کہ ہم گورنمنٹ کہتے ہیں نہیں کرتی، گورنمنٹ کافی چیز کرتی ہے، لیکن جو پالیسیز ہیں ان کو ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ، دوسری سائڈ سے ریگولیشن ضروری ہے، ریگولیشن ضروری ہے، جو کاروبار کیا جائے وہ کیسے کیا جائے، ریگولیٹ ہو جائے، کیونکہ یہ لوگوں کی صحت کا معاملہ ہے، لوگوں کی صحت کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے دن میں ہمارا پانی بھی گندا ہے، ہمارا ہوا بھی اس میں پولیوٹڈ ہے، پانی بھی پولیوٹڈ ہے، لیکن جل شکتی والے کہتے ہیں ہمارا پانی اتنا جل صاف شکتی ہے۔ والے پائپیں پہنچاتے ہیں، وہ جناب عالی دودھ گنگا سے پانی، اور دودھ گنگا سے پانی اٹھاتے ہیں۔ ہو گیا دودھ گنگا کا، یہاں رنگل بھی ہے۔ دودھ گنگا اور رنگل، دودھ گنگا میں درجنوں پیشاب کی نال ڈرین ڈائریکٹ جاتی ہے دودھ گنگا میں۔ اور کل ہم نے، ہمارا ایک دوست گیا، ہمارے کو کنوینر ہے انوائرنمنٹل پالیسی گروپ، وہ کرالا پورہ میں گئے، جو فلٹریشن پلانٹ، وہاں پوٹیشیم یہ علم جس سے وہ صاف ہو جاتا، وہ تھا نہیں، 15 دن 20 دن سے تھا ہی نہیں ان کے پاس، اس کا سٹاک ہی نہیں ہے۔ تو 15 دن سے 16 دن سے جو لوگوں کو جو پانی پلایا گندا پانی مل گیا، رہا وہ تھا، گندا پانی، وہ ساتھ ایک تو یہاں سے گندا پانی ہے، ایک یہاں سے پولیوٹڈ ہوا ہے، تیسری سائڈ سے یہاں جو کھانے کو ملتا ہے، میرے خیال میں یہاں جو مسالے ملتے ہیں، پریزرویٹیوز ملتے ہیں، جو ہمارے لال چائے ہم کو آتے ہیں، وازوان بھی لال چائے، سبزی بھی گھر میں لال چائے، انچار بھی لال چائے، مشغول بھی ہم کھاتے ہیں، وہ بھی لال چائے، ان میں رنگ ڈالتا ہے جو ہماری صحتوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ نے کرا ہے، گورنمنٹ بات میں کہ پچھلے دنوں سے آپ اس پچھلے دن جو جس سے یہ جو ایلیمنٹس ہیں، پروڈکٹ جس سے رنگ چڑھتا ہے، اس پر وہ سختی سے عمل کر ان کو بین کیا انہوں نے بین بھی کیا، اس کے لیے جرمانہ بھی کافی ہیوی رکھا ہے۔ سر یہ جو فوڈ سیفٹی اینڈ FSSA ہے، فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈس اتھارٹی ہمارے یہاں کی، اب وہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں اس سلسلے میں، وہ جگہ جگہ جا کے چھاپے مار رہے ہیں، پولیس بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، جس تعداد سے چھاپے پڑ رہے ہیں اس تعداد سے لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد پہ یہ کام چل رہا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر، میں جاننا چاہوں گا آپ سے، آپ چیمبر سے بزنس سے وابستہ ہیں، کہ یہ کام اتنا زیادہ اتنی اس لیول پہ ہو رہا تھا کہ یا فوڈ سیفٹی والے سوئے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک کل میں نے فوٹیج دیکھی سوشل میڈیا سے، وہ شخص جس کے گوداؤن میں یہ پکڑا گیا، وہ کہہ رہا تھا میں جناب یہ 20 سال سے کام کر رہا ہوں، 2006 سے۔ اب 20 سال سے انہوں نے آج تک یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ سڈنلی کیسے نکل گیا یہ سارا۔ نہیں، یہ دکھتا ہے کہ یہ ایک سنڈیکیٹ ہے، یہ ایک کارٹل ہے، یہ ایک مافیا ہے، کیونکہ کسی کے یہاں چھاپا پڑا، وہ کولڈ سٹوریج، جیسے یہ بوتلیں ہیں کیمپا کولا کولڈ ڈرنک، اس کے پاس وہ فریزر وغیرہ اس میں بھی ہے۔ کسی ایک جگہ چھاپا ڈالا گیا، وہاں اس نے قربانی کا ماز بہت اس کے پاس نکلا، عید کو بھی اب کافی ٹائم ہو گئے، 2 مہینے عید کو بھی ہو گئے، وہ تب تک کیسے ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ سر یہ جو جہاں سے یہ نکلا، ان میں سے اکثر آئس کریم کی فیکٹریز ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، اور آئس کریم کی فیکٹریز دے آر رجسٹرڈ انڈر انڈسٹریز، جی، ان کو انڈسٹریل یونٹس میں، بلکہ پہلا انکشاف زکورہ میں جو ہوا وہ انڈسٹریل ایریا سے ہی ہوا۔ تو آئس کریم فیکٹریز میں کیسے یہ الاؤ ہے کہ جس کام کے لیے انہوں نے فیکٹری
شروع کی ہے وہاں وہ کام نہ ہو کوئی اور دوسرا کام ہو. جو میرے سننے میں آیا کہ یہ کام کرتے ہیں وہ پولٹری کا وغیرہ یہ گوشت انڈسٹریل ایریا سے باہر دیوار کے ساتھ انڈسٹریل ایریا کے اندر انہوں نے ایک کولڈ سٹوریج کرایہ پر لے رکھا ہے. لیکن وہ اس میں بھی آبجیکشن ہے, وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری, ٹیکسٹائل یہ جو ذکورہ ہے دیٹ از مینٹ فار ٹیکسٹائل, کپڑوں کے لیے, کریول کے لیے, جو ہمارے ہینڈی کرافٹ ان کے لیے. وہاں پر ایک کولڈ سٹوریج کا ہونا کیسے الاٹ ہوا اس پر انکوائری ہونی چاہیے, کیونکہ یہ جو فوڈ سیفٹی والے فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈز ایکٹ کے اندر جو کام کرتے ہیں وہ ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایک انڈسٹریل اسٹیٹ میں کھونمو میں ہے, وہاں انڈسٹریز کے ساتھ وہاں ہے فوڈ آئٹمز ہے, فوڈ پروڈکٹس ہیں وہاں ان کے پاس وہ فوڈ پروڈکٹس کے وہاں. لیکن یہ جو ٹیکسٹائل کی ہے, یہ ٹیکسٹائل پارک اس کو کہتے ہیں, وہاں اس کا ہونا اور سٹوریج ہونا, وہاں کام کرنا, یہ بڑی سرپرائز ہے. سر ایز ہیڈ آف دا KCC ہے, کشمیر چیمبر آف کامرس انڈسٹریز, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا میں کہ اگر کسی کو یہ مان لیجیے آئس کریم کی فیکٹری کے لیے کہیں ملا ہے, لینڈ ملا ہے, انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے دیا ہے, اس نے اپنا وہ فیکٹری ڈالا ہے وہاں پر, لیکن ان فریزرز میں وہ یہ رکھ رہا ہے آئس کریم نہیں بنا رہا ہے, یہ تو وائلیشن آف انڈسٹریل لا. میں کریکٹ کرنا چاہوں گا, میں ہیڈ نہیں ہوں, ہیڈ ہمارے جاوید ٹینگا صاحب ہے, نہیں میں سیکرٹری جنرل بھی ہیڈ ہی ہوتا ہے جنرل ہوں, وہ ہیڈ وہ ہیں. تو یہ تو ہے ریگولیشن تو ہونی چاہیے. اگر میرا یونٹ کسی ایک خاص ایکٹیویٹی کے لیے رجسٹر ہوا ہے اور مجھے اس کے لیے مجھے اس کے لیے سبسڈی ملتی ہے, مجھے دکھانا بھی پڑتا ہے میں وہ کام کرتا ہوں, انلیس چینج آف لائن اس نے کی ہے, چینج آف لائن آف بزنس بھی یا پروڈکشن بھی کرتے ہیں وہ, لیکن اس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے, چینج آف لائن کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں باضابطہ پرمیشن اس کے لیے اگر کوئی چینج آف لائن کر لے وہ بڑا ٹف ہے وہ, لیکن اس کے لیے پوری پرمیشنز ان کو چاہیے. یہی نہیں کر سکتا کہ میں آئس کریم کا جو ہے یونٹ میں نے رجسٹر کیا ہے اور پھر میں اس کو کوئی دوسری ایکٹیویٹی کروں, وہ تو ہونے سے دیٹ از انلیگل. اس کے لیے میں نے کہا کہ ایک وائڈ سپریڈ اس میں انکوائری ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں کافی شبہات ہیں, اور گھر میں نے کہا جو اس کا یہ گوشت ہے یا پولٹری ہے یہ اس میں, اور کہاں یہ نہیں کہ کون منگواتا ہے, کون ڈیلر کہاں وہ سپلائی بھی کرتے ہیں, وہ بھی ہونا چاہیے. ایک بار کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کہاں کے, تاکہ لوگ یہاں تو بڑا گوشت بھی لوگ کھاتے ہیں ایک چیز, لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کھاتے ہیں, ہم کیا خریدتے ہیں. ہم اگر کہیں سستا, اگر ہم کوئی سستی اگر کوئی 100 روپے کی چیز مجھے 50 روپے میں, ایز کنزیومر بھی مجھے سوچنا چاہیے کہ میں 50 روپے میں یہ جو کھاتا ہوں اس میں کوالٹی میں تو اس میں فرق ہو, یہ نہیں وہی چیز 50 میں ہوگی وہی چیز. اب ہیں 5 اسٹار ہوٹلز, آپ دیکھ لیجیے. ایسا تھوڑی دیر بعد یہ ہوٹلز وغیرہ پہ کنزمپشن پہ آتے ہیں. وی ہیو اے کال آن لائن. جی ہیلو ہیلو جی, ہاں منظور صاحب ہے جی بٹ صاحب بول رہے ہیں. ہاں میں بٹ صاحب بول رہا ہوں. یہ بٹ صاحب دلی ادھر سے تو بادل پھٹ رہے اس وقت سلسلے میں کر. جی ہاں میں نے سنا آپ چیمبرز کا جنرل سیکرٹری صاحب ہے, جی ہے. ہاں خوشائن بات ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے چیمبرز والوں کو بھی پرابلمز ہے, بزنس سیکٹرز کو بڑی پرابلم ہے آج کل, ہمارے ان کو بھی ہے, تو عام لوگوں کی بات ہی نہیں ہے. ویری مہنگائی بھی ہے, وہ بھی ہے ان ایوری سیکٹر آف لائف, سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ پرابلم. دوسرا ہے یہ جو بزنس مینیفیسٹوز ہے باہر کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ میرے خیال میں کمزور ہو گئی ہے چیمبرز کا, کیونکہ کم آ رہے ہیں باہر کے بزنس مین. اس پر ٹورزم بھی افیکٹ ہو رہا ہے, بہت ہو رہا ہے میرے خیال میں, اس پہ اثر پڑتا ہے چیمبرز کو. اس کے لیے جو گورنمنٹ کا پوزیشن ہے وہ کچھ کلیئرٹی ہے ان بیچاروں کو, چیمبرز والے بھی, بزنس مین بھی ہے, باقی بھی, اس پہ سارا نربھر ہے اکانومی پر. اس کو کوئی ڈیفیکلٹیز دور ہو, اس کے لیے گورنمنٹ کیا سوچتی ہے, تو پبلک بھی سفر میں کرے, بیکاز از ویری مچ ڈیلیوج آف دا ٹائم فار دا پیپل, کامن پیپل, جسٹ لائک middle class people, so that chambers will also flourish and جو ہے پبلک بھی ان کو سویدھا ہو جائے. تھینک یو.
چلیے بٹ صاحب نے اپنے خیالات کا جی اظہار بٹ صاحب کی بات میں تو ابھی کر ہی رہا تھا کہ ڈفیکلٹیز ہے پالیسی میں، امپلیمنٹیشن میں ڈفیکلٹیز. میں نے کہا گورنمنٹ کو دور کرنی چاہیے. جو پولٹری فارم یا اس ٹریڈ کے ساتھ جینوین جو ٹریڈ کریں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کو دیکھنی چاہیے مشکلات ہے تاکہ مشکلات ہٹے. اسے ایک تو ہماری اکانومی بڑھ جائے، ہمارا جو اسٹیٹ گراس ڈیولپمنٹ پروڈکٹ ہے وہ بڑھ جائے گا اگر ہمیں لوکل پروڈکشن ہو جائے گی کسی بھی صورت میں. ہارٹیکلچر ہو، ایگریکلچر ہو، ہماری انڈسٹری ٹھیک چلے، اس سے ہمیں فائدہ ہے. ایک تو لوکل اکانومی بھی بڑھ جائے گی اور ہمارے جو ہیوج ان ایمپلائمنٹ پرابلم، آپ حیران ہوں گے کہ پورے دیش میں 15 سال سے 29 سال تک جو بچے ہیں، یوتھ ہیں، ان میں 32% ان ایمپلائمنٹ یہ پرابلم ہے. ہماری کشمیر ان ایمپلائڈ کی ریٹ ہے، جبکہ چھتیس گڑھ وغیرہ کہیں 2% ہے، مودی جی کے گجرات میں 4% ہے، یہ جو نارتھ ایسٹ ہے وہاں بھی 4-6% ہے. لیکن اتنی زیادہ ان ایمپلائمنٹ کی جو ریٹ ہے ہمارے یہ بڑی، دس از ویری ڈسٹربنگ. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ اس کال سے پہلے بات کر رہے تھے کنزپشن کی. جی یہ جو ہم کنزیوم کرتے ہیں، سب نے تھوڑا تو کنزیوم کر ہی لیا ہوگا. جی لیکن جو بزنس کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے تھے، مطلب ایٹریز ہیں ہماری، ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹلز ہیں جن میں یہ، لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہو گیا ہے. بلکہ اخباری اطلاعات کے مطابق یہ جو ہمارے قیام کے پاس وہ سٹکس کی ایک مارکیٹ ہے، ہاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 80% ہمارا بھی بزنس ڈاؤن ہو گیا. اب جو لوگوں میں ایک کانفیڈنس شیک ہو گئی ہے، اس کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس کو بلڈ کرنے کی بہت چیلنجنگ جاب ہے کہ پہلے یہ تو جب یہ انکوائری پوری ہو جائے گی اس کی رپورٹ باہر آ جانی چاہیے تاکہ یہ گورنمنٹ ہمیں بتائے لوگوں کو. ہمارے پاس اس کے ہمیں جانکاری کا کیا ایک وجہ ہے ہماری، یعنی اور سورس کیا، سورس گورنمنٹ کا انکوائری ہو جائے اور ہمیں لوگوں کو کہا جائے. جیسے ہمارے ریلیجس لیڈرس ہیں، انہوں نے بھی بڑی اس کے بارے میں ریزرویٹلی کنڈیم کرا. ہمارے میر وائز صاحب ہیں یا ہمارے جو ناصر اسلام صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا، ریلیجس لیڈرس نے کہا. بس میں دوسرا ایک اینگل بھی آیا ہے، ریلیجس اینگل، خیر اس میں ہمیں نہیں جانا چاہیے. لیکن اب میں ایک نان مسلم کے اینگل سے دیکھ رہا ہوں. نان مسلم تو پہلے گوشت نہیں کھاتا، اب اس میں بھی سیلیکٹڈ گوشت ہے، وہ کیا کھاتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے میں کون سا گوشت کھاتا ہوں. بطور میں مسلمان جو نان ویج ہم، مجھے بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ میں کھاتا کیا ہوں. یہ مردہ گوشت ہے، مرا ہوا گوشت ہے یا زندہ گوشت ہے یا اگر لو کوالٹی ہے، یہ کیسے. جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ مشکلات ہیں، بزنس مین کو مشکلات ہے، اس سے ہمارے ٹریڈ پر بہت برا اثر ہے. پہلے تو پہلگام کے سانے سے ہمارا ٹورزم زیرو ہو گیا، اب تھوڑا سا اٹھنے لگا ہے، 4-5-10% اٹھنے لگا ہے. لیکن یہ جو ہے نا یہ کھانے وغیرہ پر اس میں جو کنٹروورسی ہے، یہ پوری دیش میں اس کی ایڈورٹائز پبلسٹی ہو گئی ہے. اس سے اور بھی نہیں، ٹورسٹ کو بھی کھانا چاہیے نا، یہاں اس کو بھی تو کسی ہوٹل میں کھانا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو گورنمنٹ شوڈ کم اوپن کہ بھائی کون چیمبر کی گورنمنٹ کے کسی ہیڈ سے بات ہوئی ہے آپ کی طرف سے کوئی؟ نہیں، ہم نے ان سے تو بات کرنی، چیف منسٹر صاحب کو لکھا ہے، ہم نے جو ڈویژنل کمشنر صاحب کی بات کری، ہم نے سب کی جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں ہم نے سب کی بات کری. ہم نے ڈیمانڈ کری ہے کہ ان کی فوراً انکوائری ہو اور اسٹرکٹ ان کے ساتھ بہت سخت ایکشن لیا جانا چاہیے جو اس میں ملوث پائے جائیں گے. تبھی تو ہوگا کچھ. سوسائٹی میں تو قانون ہے، کرمنل لاز ہیں، سول لاز، قانون یہ تو لوگوں کی جو حقوق ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ان کو بچانے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. ہمارے پاس بھی کافی قانون ہے، اس بارے میں کافی قانون ہے، ان کو قانون کو استعمال کر کے لینا. اب اس میں میں آپ کو کافی جینوین لوگ، جن کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے، 40-50-60 سال، بہت سارے ہیں. یہ کچھ کم تر لوگ رہے ہوں گے جو اس میں ڈیل کرتے. اب وہ بھی بیچارے سفر کر رہے ہیں. بڑے ہیں یہاں، بڑے ریسٹورنٹ میں ہیں جو جینوین کام کرتے ہیں، اور باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں، وہ جاتے ہیں مجھے اے میں جانا ہے، مجھے بی میں، سی میں جانا ہے، یا باہر سے میں جاتا ہوں مجھے ریسٹورنٹ. آج اس وجہ سے ان کا بھی کام نہیں، ان کا بھی کام ٹھپ ہو گیا. اگر میں بھی جاؤں کسی ریسٹورنٹ، میں بھی ویجیٹیرین کچھ کھاؤں گا، بھائی پتہ نہیں ہے کیا. حالانکہ کافی لوگ یہاں جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اچھا جینوین کام کرتے ہیں، ریٹ صحیح لیتے ہیں،
لیکن کھانے والے کو پتہ ہے کہ میں اچھے آئٹم کھا رہا ہوں، چیز اور کوالٹی کی چیز کھا رہا ہوں. فیض صاحب، یہ جو کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے یہ 1924 میں اسٹیبلش ہوئی ہے. آج 2025 ہے، دیٹ مینس 100+ ایئرس کی آرگنائزیشن ہے، ٹریڈ باڈی ہے. اتنا ایکسپیرئنس اور اتنی سینئرٹی اور اتنا ٹریڈ سے ریلیٹڈ ایکسپرٹیز آپ کے پاس، اتنا تجربہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے بزنس پہ کتنا اثر پڑے گا، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب کتنی جلدی میں ہو یہ اس کا سمادھان؟ یہ دیکھیے ابھی جو ٹورزم کے ساتھ ہوا ہے، پہلگام کے سانحے کے ساتھ ٹورزم بہت ڈاؤن ہے. میں آپ کو ایک بس گورنمنٹ کی فگر کہ 30 لاکھ لوگ ٹورسٹ آئے لاسٹ ایئر، یا 30 لاکھ 4-5 دن ایک ٹورسٹ ٹھہرتا ہے، یعنی ضرب دے کر 1.5 کروڑ لوگ جو باہر سے آتے ہیں وہ کھاتے ہیں جموں کشمیر میں، وہ کھاتے ہیں. اگر آپ لیں، آپ ویشنو دیوی کا بھی لیں، یاترا کے لیے لیں، پھر تو کروڑوں میں ہے تو اس کا جو لوگ کھاتے. تو کروڑوں لوگ جہاں کھانا کھائیں گے، جہاں شال خریدیں گے، جہاں اخروٹ خریدیں گے، بادام ہینڈی کرافٹس خریدیں گے، شال خریدیں گے، جنرل ٹریڈ، ریٹیلر، ہوٹل والا تو کہیں نہ کہیں سے دکاندار سے خریدتا ہے، دکاندار ہول سیل سے خریدتا ہے، ہول سیل باہر سے آتا ہے. یہ ایک چین ہے. ٹورزم کا بہت بڑا رول ہے، یعنی یہاں کی اکنامی، اسٹیٹ ڈیولپمنٹ، جو پروڈکٹ ہے اس میں بہت بڑا رول. حالانکہ ٹورزم کا جو یہاں ایس ڈی پی جی میں کہتے ہیں 7-8% ہے، میں اس کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کرتا. اس سے زیادہ یہاں کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ انڈائریکٹ ہوتا ہے. شکارہ والے کو فائدہ ہوتا ہے، ٹرانسپورٹر کو فائدہ ہوتا ہے، بس والے کو فائدہ ہوتا ہے، پیٹرول والے کو فائدہ ہوتا ہے، اور ٹریڈر کو فائدہ ہوتا ہے. یہ سب ٹورسٹ آنے کی وجہ سے ہیں. گھوڑے والے کو فائدہ ہوتا ہے. بہت زیادہ رول ہے. اور جب ایک سیکٹر جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ 7-8 میں کہتا ہوں ہارٹیکلچر کے برابر ٹورزم کا یہاں ایس ڈی پی میں اس میں ہے، کنٹریبیوشن ہے. جب اتنا سفر کر پائے، اور اس کے ساتھ یہ جو کنٹروورسی ہے گوشت، پولٹری وغیرہ کی، از اے ہیوج لاس، از اے ہیوج سیٹ بیک ٹو آور انڈسٹری. ویسے بھی کچھ ٹائم سے کم ہو رہی ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹرین، جو وندے بھارت کی ٹرین آئی ہیں پہلی بار کل یہاں، سیمنٹ اس میں آ گیا ہے ڈائریکٹ باہر سے. جو ہماری ٹرانسپورٹیشن کاسٹ دہلی سے یہاں، جموں سے یہاں، وہ کم ہو جائے گی. ہمیں امید ہے کہ ٹورزم بڑھ جائے گا، تو ٹورزم بڑھ جائے گا، یہاں کی اکنامی ٹھیک ہو. لیکن اس ٹائم اکنامی کو بہت بڑا، یہ میں نہیں کہہ رہا. فیصل کالر ایک ہے، جی بعد میں بات کریں گے. ہلو جی صاحب، یہ جو اس وقت چائنیز کے ساتھ بات ہو رہی ہے، میں اسی کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. جی اپنا تعارف دیجیے گا صاحب، کون صاحب، کہاں سے؟ فیاض احمد لال بازار سے. جی فیاض صاحب پوچھیے اپنا سوال. میں نے تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے تو فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا ان کو تو ایلسویر کو منسپلٹی کے ہاتھ میں ہوتا تھا. اس وقت سیمپلرز بھی ان کے پاس ہوتی تھی، فوڈ انسپیکٹرز بھی ان کے پاس ہوتی تھی، اور وہ روٹین چیکنگ پر نکلتے تھے. شاید آپ کو بھی یاد ہوگا، وہ ٹانگوں پر وہ سیمپلز دیتے تھے، ریوڑی میں دودھ آتے تھے، وہ اس کا سیمپل دیتے تھے. اور گوشت کا وہ جو گوشت ہوتا تھا اس پر سٹیپ لگی ہوتی تھی پہلے. جب تک وہ اس کا کسائی کا وہ گوشت پورا ختم نہیں ہوتا تھا، اس وقت تک وہ سب سٹیپ اسی پر رہتی تھی. مگر پتہ نہیں فوڈ اینڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کو ان کو کیا تو وہ ٹور، یا تو وہ روٹین چیکنگ نہیں کرتے تھے، یا تو وہ آنکھیں موڑتے تھے. مطلب میں ان کے بارے میں یہ ان کے بخش صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ نے کیسے فوڈ اینڈ سیفٹی ان کے ساتھ بھی تھوڑا اس کا مسئلہ اٹھایا نہیں، کیسے ہو رہا تھا یہ اتنا؟ نہیں، ایسا ہے کہ یہ جو ہمارے لوکل قصاب ہیں، جو لوکل مارکیٹ میں ہمارا میٹ ملتا ہے، اس کے ساتھ پرابلم نہیں ہے. یہ صرف جو پیکٹ باہر سے آتا ہے اس کی پرابلم ہے. پرابلم وہی ہے، مگر یہ تو آتا ان کو تو پتا، جو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنسرن ان کا تو ڈیلی روٹین پر وہ چیکنگ ہونی چاہیے تھی. ہاں پہلے میونسپلٹی ہوا کرتی. یا پتا ان کو ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی مسئلہ ہو گیا، کچھ آپس میں تو یہ اب لیک آؤٹ ہونے لگا، ایسے نکلنے لگا اب سب، جو یہی مسئلہ ہے پھر. جی چلیے، بہت شکریہ سر. شیونگ از کنسرن. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہ جو پہلے فوڈ اڈلٹریشن ایکٹ تھا، کافی ایکٹس تھے، انہوں نے اس کو ایک کر کے
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट बनाया, ये इसी कह रहे थे कि पहले म्यूनसिपैलिटी के पास होता था, अब ये ड्रग्स एंड फूड ये 2016-17 में, ये 2012 से बना था लेकिन 2016-17 में इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक था। लेकिन अभी इनको बढ़ाना चाहिए, इसकी जो म्यूनसिपैलिटी जैसे हर वार्ड में इनको, मेरे ख्याल में इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है, इनको गवर्नमेंट को इस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए। सर हेल्थ अफसर भी हुआ करते थे ना हमारे, हुआ करते, लेकिन अब ये सारे ये डिपार्टमेंट देता, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत फसाई जिसको आप कहते हैं, जी। अब ये डिपार्टमेंट आया है। मुझे नहीं लगता इनके पास एडिक्वेट स्टाफ है, गवर्नमेंट को देखना चाहिए और स्टाफ जो एडिक्वेट स्टाफ है वो इनको देना, उनका रखना चाहिए। और कुछ हमें खुद भी, अगर मुझे पता है कि ये रंग वाला अचार जो सड़क पर मिलता है ये मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसमें रंग डाला, मुझे भी एहतियात करनी चाहिए। या इसी तरह मैं मंजगुल में खुद भी बड़ा शौकीन हूँ, खाता हूँ ये भी जानते हुए, लेकिन अगर वो लाल नहीं होगा, हमें अपने में भी देखना चाहिए। और जो हम मसाले खरीदें, जो बाहर से खरीदें, वो रिलायबल जगह से खरीद लें, पैकेज है जो है चेक कर लें, उसमें जो एक्सपायरी हैं वो चेक कर लें। हमें अपने आप को भी अवेयरनेस लाने की जरूरत, वो तो हो गया एज कंज्यूमर जरूरी कस्टमर। लेकिन चैम्बर का क्या रोल है? चैम्बर का भी रोल बनता है। देखिए फेयर बिजनेस कराना आपका काम है। नहीं, हमारा काम है, जो हमारा काम है कि ये जो बिजनेस पीपल है, हम उनको कहते रहते हैं भाई आप एक फेयर बिजनेस करो, ट्रांसफर बिजनेस करो, और आप जो बेचते हो वो आप रखो, और उसकी कंपोजिशन वगैरह हो जानी चाहिए, या रेट लिस्ट होना चाहिए, वो भी चैम्बर के अंदर रेट लिस्ट जो मुकर्रर है आपका, और आप जो बेचते हो वो। अब ये दुकानदार बेचारा क्या, दुकानदार तो बेचेगा, अब ये को किसी घर में जो आइसक्रीम है पार्लर, किसी घर में हमने काफ़ी बार देखा, घरों में ये पकड़ते हैं, यानी फेक मसाले वगैरह, वहाँ तक दुकानदार पर तो सब रेगुलेशंस हैं बेचा, वो उसको भी चेकिंग भी है। ये मार्केट से, ये तो कसाई जो बेचता है सबके सामने बेचता है, उस पर चेक कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है, मैंने दोबारा ये कहा कि इस मामले की बड़ी सीरियस तहकीकात होनी चाहिए, और कि जो लोगों के दिमाग में, जहनों में ये शुबहत है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से, इस पर अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, कुदरत की भाई साजिश के तहत ये जो वो तो नहीं, उन गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए। हालांकि मैं नहीं समझता हूँ साजिश, ये ट्रेडर्स हैं कुछ, ये जो इसमें मुलविस पाए जाएंगे, वो एक कार्टेल है, एक डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स हैं, डिसऑनेस्ट पीपल है, दे शुड बी डेल्ट वेरी स्ट्रांगली। जब इनका नाम सामने आएगा, आपने तो डिमांड करी है चैम्बर ने कि इनके नाम जाहिर होने चाहिए जो इंक्वायरी में निकल आएंगे, तो व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स टू देम? नहीं, हमने कहा है कि दे शुड बी डेल्ट वेरी सीवियरली। अगर गवर्नमेंट को इसमें, अगर चैम्बर के मेंबर होंगे, चैम्बर नहीं, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हमने कहा अगर हमारा कोई मेंबर हो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, और हालांकि हम गवर्नमेंट को ये डिमांड करेंगे भाई इस फूड अडल्ट्रेशन वगैरह जो है या जो गोनो है, उसके लिए कानून बदल के मोस्ट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी जानी चाहिए। दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर। आपका एक न्यूज़ आइटम आया था नेट पे कि जब तक ना सप्लाई चेन कंफर्म हो जाए कि ये सेफ़ है, तब तक आप मीट खाना बंद कर दें। किस हद तक सही है? नहीं, हमने ये कहा नहीं, हमने कहा कि बी कॉशियस, बी केयरफुल। अभी भी देखिए हज़ारों शादियां हैं, हज़ारों लोग हैं जिनकी बच्चों की शादी हो रही है, बच्चों की शादी हो रही है, उन्होंने कार्ड बांटे हैं, सब फिक्स है, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करा है उनने, शादियाँ होनी हैं। दे शुड बी कॉशियस एंड दे शुड बाय जो है रिलायबल जो है। वैसे शादी के लिए तो रिलायबल लोगों से लोग जो गोश्त वगैरह खरीदते हैं वो इस किस्म का, लेकिन ये इसकी मिलावट अगर किसी जगह हो जाए या पाया गया, और ये बहुत सीरियस मसला है, संगीन मसला है। फैज साहब, अभी इसका ये खुलासा जो हुआ, ये जो मंजर यहाँ पर खबर आई, ये सोशल मीडिया की वसात से ज़्यादा आई कि सोशल मीडिया वाज एक्टिव। हालांकि लोगों को उनका शुक्रिया ही अदा करना चाहिए कि उन्होंने इसका, और गवर्नमेंट की एजेंसीज जो हैं वो भी मुतहरिक हो गई। लेकिन जो बात सामने आती है कि वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत लेवल पे हो रहा है जी। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अंदर तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। उस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आपकी तरफ से क्या सुझाव है कि कैसे इस तक पहुंचा जाए और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए? ये तो तोड़ना बहुत ज़रूरी। पहले लोगों को खुद मुतहरिक होना है कि हमने नहीं खाना है,
जो ये जो है सस्ते वगैरह नहीं खाना है। सर नंबर एक। नॉर्मली प्रॉब्लम ये है, घरों वाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में, जी क्योंकि वहीं पे ये रेडीमेड पकवान मिलते हैं और ज़्यादा ये कहते हैं कि ये वही अवेलेबल हुआ करता था। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है रोड साइड वेंडर्स, अच्छा रोड साइड जैसे 28 रुपये में कबाब, 50 रुपये में, एक कबाब की कीमत 1 किलो में 8 कबाब निकलते हैं, हो सकता है 9, उसकी कीमत बनती है 110, सिर्फ गोश्त 110, उसके ऊपर ये 150 रुपया, 140 से 150 रुपये तक एक कबाब तैयार होता है। तो 170 180 से मैं ये बिकना चाहिए। अगर कबाब 50 में बिके, वही साइज बिके, तो मुझे सोचना चाहिए, और बेचने वाले को भाई वो बेच क्या रहा है, और मुझे भी सोचना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूँ। ये तो जरूरी। व्हेन यू पे फॉर द क्वालिटी। एक तो 5 स्टार कल्चर, 5 स्टार होटल है, ललित है, ताज वगैरह है, वहाँ उनके खर्चे अखराजात बहुत है। वहाँ जो बाहर 170 100 200 में कबाब में मिलता है, वो वहाँ 400 मिले, क्योंकि उनके खर्चे वगैरह है। लेकिन अगर मुझे कोई भी चीज़ मार्केट जो हिसाब से सस्ती, या तो वो चोरी का है या ठीक नहीं, क्वालिटी का नहीं है, वो हमें डलना। मुझे कल एक दोस्त कह रहा था कि मेरे पास एक मैडम आई, उसने कहा जी मुझे कबाब चाहिए और मुझे रोगन जोश चाहिए। उसने कहा, मैंने कहा रोगन जोश की ये रेट पड़ेगी और कबाब का, कहा ये कैसे हो सकता है, मुझे बाहर सस्ता मिले। मैंने क्या उसको, बहन जी जहाँ सस्ता मिले आप वहीं जाओ। कहा मैंने उसको फिर दी एक कैलकुलेशन, ये हो सकता। कहा नहीं पता नहीं आप क्या कह रहे हो। कहा मैंने उसको, मर्जी आपकी है, उनको आदत सी होगी। हाँ, वो कहते मुझे सस्ता मिल रहा है, और वो खाने वाले उसको ख़रीद के पार्टी में लेना है या घर में खाना है, ये उसको समझा रहा है। उसको क्यों नहीं, मुझे अगर आप 170 कहते हैं, मुझे बाहर 100 में मिलता है, 90 में मिलता है, तो नेचुरली 90 और 170 में तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो होगा, 100 और 200 में कुछ फ़र्क तो होगा। ये हमें भी सोचना है। अब गवर्नमेंट गवर्नमेंट को अवेयरनेस करनी चाहिए, और जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है इनको और मुतहरिक होना चाहिए। तो ये और ये सप्लाई चेन है, इस सप्लाई चेन तक उनको पहुंचना चाहिए, और इनको ये पब्लिक करना चाहिए कि कौन खरीदता था और बेचता कौन था। जब तक वो नहीं होता, लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ के इन आइटम्स पर वो तब तक शेक नहीं रहेगा, शेक ही रहेगा, पैनिक मार्केट में रहेगी। सर इस सड़े हुए गोश्त के साथ साथ अभी पिछले दिनों शिलवत बांडीपुरा से सड़े हुए चावल की शिकायत आ गई। FCI के स्टोर से वहाँ चावल की बोरियां निकाली और उनमें सड़े हुए चावल निकले। चैम्बर का क्या रोल रहेगा इस पे? नहीं, इसमें तो है कि ग़िज़ाई चीज़ें कैसे, ये FCI गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ जो प्रोक्योर करते हैं, यहाँ ये जो ऑफिसर्स हैं जो भी हैं, उनको इसमें पूरी तरह से देख लेना चाहिए कि वो क्या करते हैं। कि सस्ता चावल करीब बाहर से क्या आता, ये भी एक स्कैंडल है कि अगर हम कोई 10,000 रुपये एक ट्रक का देते हैं, 20,000 रुपये देते हैं, और चावल और घटिया क्वालिटी का था, वो वहाँ से कौन बेचता है, वो यहाँ से फिर एक्सेप्ट कौन करता है। अगर यहाँ की FCI डिपार्टमेंट ने खुद ही देख लिया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया भाई ठीक चावल नहीं है, लेकिन अगर एक पब्लिक ने किसी ये जो सोशल मीडिया के मेंबर ने वो देख लिया, जैसे ये भी ज़कोरा का भी इंसिडेंट सोशल मीडिया, ये दबा रहे थे गोश्त मिट्टी के अंदर, तो उसने रील खींची, उसने वीडियो खींचा उसने, तो उसी से यह सारा एक्सपोजर हो गया। वरना अगर वो दबा लेता ये पता भी नहीं चलता। तो फिर एक बात है कि ये ख़राब काम है, गंदे काम है, इसके ज़्यादा देर तक ये छुपते नहीं, और अल्लाह ताला की हवा की निज़ाम है कि वो अपना निज़ाम को चलाना है। और सर एक बॉडी है, जैसे आप पहले भी फरमा रहे थे, FSSAI, जी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। अगर वहाँ से कोई सर्टिफिकेट हासिल करना चाहिए, एनी ईटरी, एनी रेस्टोरेंट, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म दिया हुआ है। जी। आप वो फॉर्म भरिए, ऑनलाइन फ़ीस की पेमेंट करिए, और 10 मिनट में आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपके। सर मुझे समझ में नहीं आता है, ये सर्टिफिकेट हम कैसे वैलिड माने? उन्होंने उस इटरी तक तो वो गए ही नहीं, कोई चेक ही नहीं किया है, ये कहीं एग्जिस्ट भी करता है, वहाँ किस तरह का फूड मिलता है, और उन्होंने सर्टिफिकेट इशू कर दी।
دیکھیے سرٹیفکیٹ وہ فسائے والے جو کرتے ہیں وہ کوئی کام شروع کرنے کے لیے کرتے ہیں، بھائی مجھے یہ کام شروع کرنا ہے، مجھے آپ رجسٹر کر لیجیے، یا کافی اگر کام نہیں، ہم لوگ عام آدمی، مجھ جیسا آدمی، جب میں FSSAI کی سرٹیفکیٹ دیکھتا ہوں مجھے تھوڑی سی کانفیڈنس بنتی ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہوگا یہاں. لیکن اگر سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ نیٹ سے میں نے اپلائی کیا، پیمنٹ کری آن لائن اور سرٹیفکیٹ نکلی، تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فسائے والے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں مجھے کام کرنے کے لیے، اور کام کے پھر وہ آئٹم جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں جو بھی آئٹم باہر سے یہ پانی کا ہو وغیرہ جو بھی آئٹم اس میں فسائی کی مہر ہوتی ہے، فسائی کی باضابطہ اس میں مہر ہوتی ہے کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ کی ہے. ان کو وہ تو دیکھنا ہے فسائی کی ہے، اس کو دیکھنی چاہیے. پھر یہ دکاندار ایک تو فسائی کے اپروڈ آئٹمز بیچے جس پر اس کا مارک ہو، جی دوسرا اگر وہ نیچے سے کچھ اور بھی بیچتا ہو تو اس کا تو ان کا بھی، میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، ہر جگہ پہنچنا ناممکن ہے، کیونکہ 2 لاکھ 3 لاکھ اسٹیبلشمنٹس ہیں جس میں شاید 10 20 50 ہزار فوڈ کے بھی ہوں گے، ہر محلے میں ہیں، ہر جگہ ہو. لیکن ریگولیشن، ایک تو دکاندار بزنس مین کو سیلف ریگولیشن کرنی چاہیے. حالانکہ ہم ریگولیشن کے، گورنمنٹ ریگولیشن کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. انسپیکٹر راج جو تھا بڑی مشکل سے اس دیش میں کم ہوا. لیکن ایک تو ہمارے مورالٹی، ہمارے ضمیر بھی صاف ہونا چاہیے. اور پھر جہاں تک یہ ہے کہ شک ہو جائے کہ سستا ہے، سستی 2 چیزیں ہو سکیں گی، چوری کا یا کوالٹی خراب کا. میں نے کہا میں خود بھی منجگول کھاتا ہوں، مجھے پتہ رنگ ہے لیکن اس میں مزہ ہے. وہ میں خود ہی اگر خودکشی کرنا چاہوں تو آپ مجھے کیا، فسائے والے مجھے کیا روک سکتے ہیں. اویئرنیس چاہیے، جو کہتے ہیں بھائی منجگول یہ صاحب آپ کے شوق پہ بھی آتا ہوں. آپ کہہ رہے میں خود بھی کھاتا ہوں. یہ ہوتی ہے فرائیڈ چیزیں، ہے نا، یہ فرائیڈ. اب کس تیل میں یہ کرتے ہیں؟ جنرلی جو دیکھا گیا ہے، 100% تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ پام آئل میں کرتے ہیں، اس کو پام آئل کہتے ہیں. اب پام آئل کے سائیڈ افیکٹس میں سب سے زیادہ ہے اس میں LDL ہوتا ہے، بیڈ کولیسٹرول. جی تو لوگوں کو کارڈک پیشنٹ بنانا ہے ان کو، یہ جو فرائیڈ آئٹمز بیچتے ہیں. میرے کو بھی کولیسٹرول ہے میں بھی نہیں بچ تو آپ پایا. کو بند کرنا چاہیے نا. نہیں، میں بند کیا ہوا، میں نے کہا کبھی مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں کہیں نہیں، میں ایز اے ٹریڈ باڈی آپ سے کہتا ہوں کم کرتا کہ ان لوگوں پہ آپ کا یہ نہیں ہے کہ بھیا یہ کس تیل میں آپ فرائی کرتے ہو. مطلب تیل تو کم سے کم ہونا چاہیے نا جس سے کسی کو نقصان نہ ہو. فسائی والوں کا ان پر کنٹرول ہے. فسائی یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کا جو بھی وینڈر ہو، روڈ سائڈ وینڈر ہو، وہ 10,000 کا یا 10,000 کا یا 10 لاکھ کا، ان پر they have got the authority and they must exert the authority. exert authority کی ضرورت، ان کو اویئرنیس بھی کرنی چاہیے. بھائی یہ ہے، پھر میری مرضی ہے میں کھاؤں نہیں کھاؤں الگ بات، لیکن اویئرنیس تو کرے. ابھی وازوان مجھے چاہیے لال، اگر وازوان کام لال ہے میں کہتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے وازوان کو ایک تو پہلے مول آتی تھی، اب مول نہیں آتی ہے. زعفران پڑتا، زعفران بہت مہنگا ہو گیا زعفران. پھر اپنے وازوان کو بیچاروں کو کچھ نہ کچھ رنگ ڈالنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے کہ لال، اور اس میں مزہ، ٹیسٹ تو ویسے ہی بچ جاتا تو ہو جاتا. تو یہ ہمیں سمجھنے کی باتیں، جیسے پہلے شوگر کے بارے میں، نمک کے بارے میں، ہم ہر چیز میں اوپر سے ایڈ کرتے تھے، نمک شوگر بھی ایڈ کرتے تھے. اب اویئرنیس اتنی ہو چکی بھائی وہ اس سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اسے شوگر ہو جاتا ہے. اور بچے بھی ہمارے ہیلتھ کانشیس ہو چکے ہیں، پہلے بھی نہیں تھے، ہیلتھ کانشیس ہو چکے ہیں. وہ اپنا لیتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کوئی ہارمفل آئٹم ہے. اور اس پر ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، گھروں میں ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی دیکھ لیں وہ کیا پکائے. اگر ان کو لگا کہ یہ صحت کے لیے، فیملی ممبرس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ان کو اس پر تھوڑا سا احتجاج کریں. سر ہمارے ریسٹورینٹس اور ہوٹلز میں جو لوگ جاتے تھے، اکثر یہ سننے میں آیا ہے کہ آج کل جو خبریں ہیں ان کا فٹ فال 90% کم ہو چکا ہے اس وجہ سے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں یہاں کے ریسٹورینٹ، ان کے بزنس کو آپ نارمل لیول پہ لانے کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ میں یہی کہتا ہوں کہ 95% جو لوگ ہیں وہ ایمانداری کا کام کرتے ہیں. ہم بھی جاتے ہیں ریسٹورینٹ میں، ہر جگہ ریسٹورینٹ میں، وہ ایماندار. لیکن اتنا سارا مال جو نکل رہا ہے یہ کہاں جاتا تھا؟ آپ نے خود کہا کہ 1,50,000 1,66,000
kilos per day consumption पर है। डे कंजम्पशन। अब ये जो पगड़ा जो है समझे 30, 40, 50 या 2000, 3000 वो पर, बाकी जो या कंज्यूम है वो तो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक हर काम में ईमानदार लोग ज़्यादा है। मैं आपको बिज़नेस के हिसाब से अगर काम धंधे दुकानदारी बिजनेस इंडस्ट्री में ईमानदारी नहीं चलेगी, ज़्यादा देर नहीं चल सकती। हम यही अपील करते हैं जो ये काम करते हैं, अल्लाह के लिए काम छोड़ दो, इससे आपके बच्चे भी उसमें उलझ जाएंगे, असरात जब सोसाइटी में होंगे सब पर तभी असरात तो कह रहे हैं ना कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हों। अगर आपके पास कि अभी भी ये कोई ज़खीरा है, माल पड़ा हो, एसएमसी को ये कर लीजिए, फ़ोन कर, क्योंकि मैं एक एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा। जहलिम में कहीं डाला, जहलिम का पानी हमें पीते भी हैं, एग्रीकल्चर में भी जाता है, या वेटलैंड्स में जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में डालते हैं। डल से हम पानी उठाते हैं वो पीते हैं, हम दूध गंगा से पानी उठाते हैं वो पीते हैं। जहाँ भी कोई पानी है वो हम उठाते हैं। पानी साफ़ सुथरा रहना चाहिए। आप इससे एक तो आप ये जुर्म कर रहे हो कि आपने ये मरा हुआ या ख़राब क्वालिटी का गोश्त, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, वो बेचें। इसके अलावा आप जहर आलूद पानी को भी करते हैं, माहौलियात को भी करते हैं, जिससे लाखों लोग जो यहाँ पानी पीते हैं या हवा पीते हैं उनको भी ख़तरा है। खुदा के लिए बंद कर लें, एसएमसी को कर ले, फ़ोन कर लीजिए, उनको बताइए हमारे पास पड़ा हुआ है वो दीजिए। इस तरह अगर आप रखिए, अपनी जगह रखिए, आपको घर में बीमारी हो जाएगी। फैज साहब, हमारे पास लखनपुर में चेक पोस्ट है जी, और लोअर मुंडा पे भी है। वहाँ क्या करते हैं? सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, सिर्फ फ़ी कलेक्ट करते हैं, एंट्री फ़ी। चेक वहाँ नहीं कर सकती कि इस ट्रक में आ क्या रहा माल? पहले तो वहाँ इनको देना पड़ता था ऑक्ट्राई एंट्री के लिए, लेकिन फिर 2016-17 में जो एक्ट हुआ जीएसटी, उसके तहत ये वन नेशन एंड वन टैक्स हुआ, ये लखनपुर का ये उठ चुका है, यानी अच्छा। ऑक्ट्राई के लिए। जी, लेकिन अभी अब ये चेकिंग इनकी होती है, लखनपुर में भी होती है और काजीगुंड में भी वो चेक करते हैं। इनको देखना चाहिए क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब इतनी तादाद में अगर आ रहा है, इसका मतलब ये कई, जब एक ताजिर ये कर रहा है, मैं पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, इट मीन्स इट हैज़ बीन कमिंग टू दिस प्लेस। मैंने कहा कार्टेल है, माफिया है, जो बाहर बैठा हुआ है, जो यहाँ बैठे हुए हैं, ऑर्गेनाइज हैं ये लोग, और कोताही जो ऑर्गेनाइज जो रेगुलेट करना है इन चीज़ों का, वो उनकी कोताही है। अब वो कहेंगे कि हम क्या करें, कल उन्होंने कहा कि हम क्या हर जगह जाएंगे, लेकिन हर जगह कोई, हम पुलिस वाला भी हर जगह नहीं जाता। ट्रैफिक वाले हमारे पास 200 टोटल है, 300 हर जगह वो नहीं होते। लेकिन उनका एक बहुत भाई ट्रैफिक वाला दूर से जैसे मुझे रेगुलेशन में मुझे गाड़ी ठीक चलानी है, ओवरटेक गलत तरीके से नहीं करना, रेड लाइन मुझे नहीं करनी, इनका एक वो यानी फसाए वालों का जो भी है, इनका पूरा डंडा होना चाहिए इस पर कि मुझे इनका नाम सुनकर ही होना चाहिए भाई मुझे कोई गलत आइटम नहीं रखने। बिकॉज दिस इज नॉट ए क्राइम अगेंस्ट ए पर्सन, दिस इज ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी पूरी। कल जम्मू में 400-500 किलो रसगुल्ले पकड़े गए। अब ये गोश्त तक ही नहीं है, मछलियाँ पकड़ी गई, मछलियाँ पकड़ी गई, 1000 किलो मछलियाँ पकड़ी गई, रसगुल्ले पकड़े गए, ये मिठाई पकड़ी गई। यानी दिस रॉट इज ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर। अब हम इस टाइम कह सकते हैं कि यहाँ कश्मीर श्रीनगर में, यहाँ बांडीपोरा में, फिर बेमिना में, फिर नौगाम में, और हर जगह ही ये है, ये इज अ वाइड स्प्रेड। और इसको जितनी जल्द हो जो भी कर रहे हैं ताजिरी है ना, ट्रेड बॉडी का क्या? नहीं, ताजिर का एक ईमानदार ताजिर है। नहीं, वो ईमानदारों के लिए तो देखो मैं एक बिजनेसमैन हूँ या शरीफ आदमी, एक मैं ही हो सकता, क्रिमिनल भी हो सकता हूँ। ये अगर 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख की हमारी जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन, इसमें शायद 100, 200, 300, 50 उतने ही करते होंगे, 500 करते होंगे, लेकिन दे आर बैड एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी है, और उनके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेकर देन शुड बी आउटकास्टेड, अपनी सोसाइटी से उनको आउटकास्ट किया जाना चाहिए, सोशल बैकआउट किया जाना चाहिए उनके खिलाफ। सर, हमारे यहाँ कश्मीर में बाहर से चिकन भी आते हैं और एग्स भी आते हैं। क्या हम इस बिजनेस को लाइव चिकन और एग्स तक ही महदूद रखें इंस्टेड ऑफ स्लॉटर्ड चिकन?
یہ میں نے دیکھے بٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں ہم کو جتنی کھپت ہے جتنا استعمال ہے اتنی ہم کو شمتا لینی چاہیے، یعنی انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، ہمیں اس سیکٹر پر زیادہ زور ڈالنا چاہیے. اسے زور ڈالنے کی میں یہ بھی ہے کہ یہ گھر گھر کی، یعنی اگر 60-70% پاپولیشن گاؤں میں رہتی ہے، یہ گھر گھر میں ہو سکتا ہے کہ ہر گھر میں مرغیاں 2 4 5 10 ہو، اور وہ انڈے بھی ملے، برائلر بھی ملے، وہ سب کچھ ملے ہم کو. کچھ یہ تو چکن کے پولٹری فارمز تو یہاں بہت سے نہیں ہیں، لیکن ان کی حالت ٹھیک نہیں. جو بٹ صاحب بھی کہی پرسوں ہمارے ساتھ میٹنگ میں تھے، انہوں نے کہا کہ پولٹری کا یہ شاید یہ کہہ رہے 2500 کروڑ کا یہ یہاں کی انڈسٹری ہے، بزنس ہے، لیکن یہ ٹھیک حالت میں نہیں ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو گورنمنٹ کو دیکھے. ہم بھی چیمبر نے بھی وہ دیکھا، ہم ان کا وہ کیس پلیٹ کریں گے کہ کیا مشکلات ہیں. دو ایک تو ہم سیلف ریلائنس ہو جائے گی، اور ہماری ان ایمپلائمنٹ پرابلم، اور ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ بھی بڑھ جائے. سر وہ ہو گیا اگر اب یہاں ڈیولپ کریں، لیکن جو باہر سے چکن آتا ہے لوگوں کا اب اس وقت اس سٹیج پہ یہ ماننا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لائیو چکن آئے، زندہ چکن آئے اور ایگز بھی آ جائیں، لیکن یہ ذبح کیے ہوئے چکن نہ آئیں، کیونکہ وہی بعد میں سڑ کے. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ کاسٹ، یہاں سے پھر کاسٹنگ کا بھی سوال آتا ہے کہ نہیں آ جائے، اگر ذبح کر کے بھی جس فارم میں بھی آ جائے، لیکن صاف ستھرے طریقے، اوپنلی ٹرانسپیرنٹ آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک فیئر بزنس، ٹرانسفر بزنس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، وہ آ جائیں جس فارم میں بھی. کافی سامان آتا ہے باہر سے، ٹریڈ کی کوئی دقت، لیکن ہمیں یہاں اپنی جو پولٹری انڈسٹری ہے ہم نے ان کو بڑھاوا دینا ہے تاکہ وہ بڑھ جائے. اگر وہ ہم 50% 60% بھی یہاں اس کو اوپر اٹھائیں اور وہ اس کی یہاں پیداوار ہو جائے اور ہماری ضروریات پوری ہو جائے، تو آہستہ آہستہ وہ بڑھ بھی سکتا ہے. لیکن اس ٹائم پولٹری فارم، پولٹری انڈسٹری سیکٹر یہ ٹھیک صحت میں نہیں ہے. فیض صاحب، آپ کے چیمبر کے دوسرے ایشوز پہ اب آتے ہیں. ایک آپ کی بڑی ڈیمانڈ ہے کافی دیر سے، ون ٹائم سیٹلمنٹ کی. جی. اور ابھی تک یہ پوری طرح سے شاید سالو نہیں ہو رہا آپ کا یہ ڈیمانڈ. کیا ڈیمانڈ ہے، یہ کیا چکر ہے ون ٹائم سیٹلمنٹ کس چیز کی آپ چاہتے ہیں؟ سر ہم جیسے یہاں تو پچھلے 11 سال سے حالات ایسے ہوئے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے. جیسے 2014 ہوا، پھر 2016 ہوا، پھر 2017 ہوا، پھر 2018 ہوا، پھر 2019 ہوا. وہ تو بیچ میں کووڈ ہو گیا. نہیں، 2019 بیچ میں کووڈ ہوا، پھر بیچ میں 2016 آپ کو پتہ ہے 2014 کے سیلاب. یہ یہاں کا جو بزنس سینٹیمنٹ تھا یا بزنس سرکل پوری طرح سے رک گیا. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. 1750-1800 کروڑ ہمارا ایکسپورٹ تھا ہینڈی کرافٹس کا 2013-14 میں. 1750-1800 کروڑ، جو اب 400-500 کروڑ میں پچھلے سال، اس سال شاید 700 کروڑ ہو چکا ہے. یعنی ہم بہت نیچے چلے گئے بیکاز آف دا فیکٹرز ناٹ ان آور کنٹرول. یہاں کبھی انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، کبھی ہڑتالیں، ہم نے بھی ہڑتالیں کری ہیں، کبھی شٹ ڈاؤن ہوتا ہے. اس قسم کی یہ جو بزنس کا سرکل یہ چلتے رہنا چاہیے. اگر یہ بزنس کا سائیکل یہ بند ہو جائے، اس سے دور رس نتائج نکل سکتے. اب میں آپ کو کہا، میں سمجھو ہوٹل والا ہوں، میں نے لون لیا. اب یہ کریں لون مجھے 2 لاکھ 5 لاکھ دینا ہے ہر سال میں لون واپس. میں 10 لاکھ کماؤں گا سٹاف وغیرہ کر کے، 5 لاکھ لون واپس دوں گا، 1 لاکھ میں بچاؤں گا، 2 لاکھ بچاؤں گا. اب اگر ٹورسٹ نہیں آئے، حالات ایسے ہو جائے ٹورسٹ نہیں آئے، تو میرا یہ سب سائیکل جو بند ہو گیا. اسی طرح یہاں کے بزنس مین ہیں جو دینا چاہتے ہیں، لیکن جو NPA نان پرفارمنگ ایسیٹس، جو وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیش فلو نہیں کر پائے، نہیں رکھ پائے ٹھیک، ان کی بزنس سفر ہوئی ہے. ہم گورنمنٹ سے اپیل کری، پہلے بھی ایک 5 کروڑ کی سکیم نکلی، 5 کروڑ تک کا لون ہے، وہ ون ٹائم سیٹلمنٹ کر کے. پھر انہوں نے ایک دوسری نکالی ہے، چھوٹی 50 لاکھ کی سکیم ہے، جو 50 لاکھ کا ہے ون ٹائم کر لے. اب اگر مجھے اپنا لون کرنا ہے، مجھے کچھ بیچنا ہے، لیکن جب میں اپنا مکان بیچنے جا رہا ہوں تو 50 لاکھ کا، اس کو 20 لاکھ بھی نہیں، اور خریدار بھی نہیں ہے. تھوڑی دیر میں آتا ہوں آپ کے پاس فیاض صاحب. وی ہیو اے کالر. ہیلو. چوری ہیلو. دریاؤں میں
हेलो खेतों में आप इससे और बीमारियां पैदा हो जाएगी यहाँ। हेलो कोई हेलो हेलो सवाल यही है, ये आता कहाँ से, लाता कौन है, उनको पालो, उनका नाम बताओ, बाकी बहस करने की जरूरत नहीं है। जी जी, ये भी कह रहे हैं कि हमें उनका नाम पता होना चाहिए, मतलब जो आपकी भी डिमांड है कि लेट्स नेम एंड शेम देम। नेम एंड शेम, या हमने पहले कहा, हमने कहा जो भी हो उसको कड़ी सी कड़ी सजा दो। अगर कानून में सजा कम है, कानून अमेंड कर दो, कानून को बदल दो, सख्त से सख्त सजा दे दो। मैं तो पहले ही शुरू से कहा उनको देख लो कौन है मंगवाने वाला, कार्टेल है, माफिया क्या है, नेम एंड शेम जैसे आपने नेम एंड शेम कर दो और उनको सोसाइटी से आउटकास्ट कर दो। मैं वो भी कहा सोशल बायकॉट कर दो ताकि वो समझ लें और वो समझ लें क्या ख़राब काम करने से के रिज़ल्ट क्या हैं, और जो बाकियों को तो हैबत रहे और नाहेब रहे कि भाई हमें नहीं करना चाहिए गंदा काम। अब ये ओटीएस का सिलसिला आपका कहाँ पहुँचा? ओटीएस देखिए आपने एनपीए की बात करी, जी जी, नॉन पब्लिक एसेट्स की। मैं अगर जनरल पब्लिक की बात करूं, जब वो इस बारे में सुनते हैं वो कहते हैं कि ये एक वे आउट है निकाला हुआ बिजनेसमैन ने कि हेवी लोन्स ले लो 100 से 200 करोड़ की और फिर एनपीए डिक्लेयर करो और फिर वन टाइम सेटलमेंट के लिए जाओ। नहीं, आज तक कोई लोन माफ़ नहीं हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ जो हो जाता है इंटरेस्ट माफ़ हो जाता है, लोन किसी का माफ़ नहीं होता। अच्छा, किसी का लोन नहीं। और एक ओटीएस में भी नहीं, और एक नहीं, ओटीएस में भी नहीं, कोई ओटीएस में इंटरेस्ट माफ़ हो जाता है, वो देखते हैं। अब मैंने कहा कि अभी पहलगाम की एक मिसाल दो। पहलगाम से टूरिज्म ज़ीरो हो गया, पहले तो उससे पहले तो इसके रिलेटेड है। अब मुझे अगर ये हमारे ट्रांसपोर्टर है काफ़ी, कोई 2700 ट्रांसपोर्टर हैं जिन्हें गाड़ियाँ निकाली नहीं, क्योंकि अगर टूरिस्ट हमें चाहिए अच्छा टूरिस्ट, अच्छा ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, तो नहीं गाड़ी निकाली, किसी 10 लाख 20 लाख 30 लाख लोन पर निकालिए। अंदाज़ा यही था कि पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा टूरिज्म रहा है, बहुत अच्छे टूरिस्ट थे। यानी पिछले 40 साल में उतना टूरिस्ट नहीं है जितना 2022, 2023, 2024 में मेरे पास फिगर्स हैं। 2025 में, 25 के बिगिनिंग में भी था अच्छा। हाँ, 2025 में भी अच्छा था। अब अगर मैं ये देख के कि मैं एंटरप्रेन्योर तो मुझे बनना, मुझे कोई काम करना है, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, हर एक बिजनेसमैन ग्रो करना चाहता है, उसे एम्प्लॉयमेंट में बढ़ जाती है, स्टेट को भी फ़ायदा, गवर्नमेंट। फिर कुछ हालात की तहत अगर मैं नहीं कर पाऊँ, इसमें दो चीज़ है। एक तो विलफुल डिफ़ॉल्टर है, जो आपने कहा जी ये बिजनेसमैन करते, वो विलफुल डिफ़ॉल्टर हो गए। लेकिन वो बैंक को समझ आता है कि किसने हमारा लोन लिया विलफुल डिफ़ॉल्ट वापस नहीं कर रहा है, और किसने ईमानदारी से काम किया है लेकिन नहीं हो पाया है। ये एनपीए जो वन टाइम सेटलमेंट उनके लिए है। थोड़ा सा टाइम बचा हमारे पास, एक आखिरी सवाल, मुख्तसर सा जवाब चाहिए मुझे। एनवायरनमेंट में चैम्बर में एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन में चैम्बर का कोई रोल है? जी जी, एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट की एक कमेटी चैम्बर में है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, और मुझे एनवायरनमेंट के साथ कोई 15 साल हो गए हैं करते। एक एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप जिसका मैं कन्वीनर हूँ, PIL भी कर चुकी है। चैम्बर बड़ा सीरियस है। हमारे चैम्बर से जो भी डॉक्यूमेंट निकलता है, चीफ मिनिस्टर को जाए, LG साहब को चला जाए, उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का मुद्दा होता है। हमारे वेटलैंड्स हों, हमारे लेक्स हों, हमारे फॉरेस्ट हों, हमारे ये जो मशरूम ग्रोथ हो, उस बारे में जो भी कोई किस्म का एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कंजर्वेशन पर कोई भी इशू हो, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उठाती है और हर लेवल पर उठाती है। चलिए वैसा बहुत शुक्रिया, हमारे पास टाइम की कमी है, बातें और भी करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और डेलिब्रेटिंग विद अस ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि लोगों को काफ़ी तशवीश थी इस सिलसिले में। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया, बहुत बहुत। और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।